السلام علیکم، مسکان ٹی وی پر خوش آمدید۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ درد کی شدت سے شانزے کا برا حال تھا۔ تکلیف اس قدر بڑھ چکی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ آج وہ ماں بننے والی تھی اور اسی بات کا صدمہ سب سے زیادہ شدید تھا۔ ویران آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ شانزے بہت خوبصورت تھی۔ دریاؤں اور پہاڑوں کے درمیان وادی میں خوبصورت محل نما گھر کسی جنت کو گمان دیتا۔ شانزے کو شکار کا جنون کی حد تک شوق تھا اور ہرن اس کا پسندیدہ شکار تھا۔ وہ شکار کرتی اور اپنے دوستوں کے ساتھ دعوتیں کر کے بہت زیادہ انجوائے کرتی۔ شانزے کے والدین شادی کرنے کا کہتے، وہ ان کی بات کو سیریس نہ لیتی اور انکار کر دیتی۔ شانزے نے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر ایمیزون کے جنگلات کا پروگرام بنا لیا۔ ایڈونچر کی شوقین یہ لڑکیاں حالات کی سنگینی سے بے خبر گھر والوں کو بتائے بغیر شکار پر روانہ ہو گئیں۔ جنگل میں داخل ہونے پر سب دوستیں بہت خوش تھیں، لیکن وہ اس جنگل میں رہنے والے جانوروں اور ان انسانوں سے بے خبر تھیں جو جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ شکار کی پہلی شام شانزے اور اس کے دوستوں کے لیے بہت شاندار تھی۔ انہیں ان کی توقع سے زیادہ شکار ملا تھا۔ رات جنگل میں شاندار پارٹی کی، جانوروں کی ڈراؤنی آوازیں دل کو دہلا رہی تھی۔ اگلے روز شکار کی تلاش میں جنگل کے خطرناک حصے کی طرف نکل گئیں۔ شکاری وہاں خود شکار ہو گئے۔ جنگل میں رہنے والے جنگلی لوگوں نے ان کو پکڑ لیا۔ وہ انہیں لے کر اپنے سردار کے پاس چلے گئے۔ ان کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہاں بیٹھے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی خاموشی پر سب تالیاں بجانے لگے۔ شانزے کی دوستوں کا خوف کے مارے پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ایڈونچر کا یہ شوق ان کی بربادی کا سامان بن گیا۔ وہ لڑکیاں بہت چلائیں، لیکن سب کچھ لا حاصل رہا۔ تینوں دوستوں کو جدا کر دیا گیا۔ 3 سرداروں نے اپنی پسند کے مطابق لڑکی رکھ لی۔ شانزے جس شخص کی ملکیت بنی تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ شانزے اس کے قریب آنے سے روز مرتی اور روز وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، لیکن تمام کوششیں ناکام رہتی اور اسی طرح پورا سال گزر گیا اور آج وہ اس کے بچے کو جنم دے رہی تھی۔ آج اس کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ باقی نہ بچا۔ آج وہ اپنے والدین کی باتوں کو یاد کر کے سوچتی کہ وقت پر اگر ان کی بات مان کر شادی کر لیتی تو آج عزت کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ اسی درد میں شانزے نے بچے کو جنم دیا۔ بچے کی رونے کی آوازیں کانوں میں آنے سے پہلے اس کا دل پھٹ چکا تھا۔ شانزے کی روح پروان کر چکی تھی، ایک بیٹی کو جنم دے کر، جو اب اس جنگل میں ہمیشہ خوش رہنے والی تھی۔